نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت محترم، رات کو ہم نے 12ویں تراویح میں 14واں سپارہ آخری پاؤ اور 15واں سپارہ پورا سننا، اس کے اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 قرآن پاک کی جامع الاحکام آیت میں سے ہے، جسے تقریباً ہر خطبہ جمعہ میں پڑھا جاتا ہے کہ اللہ عدل، احسان، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی، برائی، سرکشی سے منع فرماتا ہے، تم اس کی نصیحت کو قبول کرو۔ آیت نمبر 91 میں وعدے کی پاسداری کا حکم دیا اور قسمیں کھا کر توڑنے سے منع فرمایا۔ دنیاوی فائدے کے لیے یا دھوکہ دہی کے لیے قسمیں کھانے کو معیوب قرار دیا اور فرمایا لوگوں کی مثال اس عورت جیسی ہے جو سود کاٹتی ہے پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی اپنی محنت خود ضائع کر دیتی ہے۔ اگلی آیات میں فرمایا دنیا کے حقیر اور ناپائیدار فائدے کے لیے اللہ کے عہد کو نہ توڑو، دائمی اور ابدی نعمتیں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہر مومن مرد ہو یا عورت جو نیک عمل کریں گے ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کو بہترین جزا دیں گے۔ آیت نمبر 98 میں یہ تعلیم دی کہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور یہ کہ شیطان کا زور مومنوں پر نہیں، صرف اپنے دوستوں اور مشرکوں پر چلتا ہے۔ آیت نمبر 101 میں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لانے کے خلاف کفار کی عرضہ سرائی کا ذکر ہے۔ فرمایا اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے نازل کیا۔ آیت نمبر 103 میں بتایا جب نبی امی کی زبان سے اعلیٰ ترین درجے کی فصاحت و بلاغت کے حامل قرآن کا معجزہ کفار مکہ کے سامنے پیش ہوا اور وہ اس کے بار بار چیلنج کے باوجود جواب نہ دے سکے تو کہنے لگے کوئی انسان حضور کو قرآن سکھاتا ہے، اور ان کی دلیل کی کمزوری کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن تو فصیح و بلیغ عربی زبان میں ہے، اور جس شخص کی طرف انہوں نے حضور کو قرآن سکھانے کی نسبت کی وہ تو اجمی ہے، وہ تو عربی جانتا ہی نہیں۔ آیت نمبر 106 میں حکم بیان ہوا اگر کوئی مسلمان کفار کے نرغے میں آ جائے اور کفار اسے قتل کی دھمکی دیں اور وہ کمزور دل ہو تو وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے جان بچانے کے لیے۔ آیت نمبر 112 میں اللہ کریم ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ وہ بستی بے خوف و خطر تھی اور لوگ اطمینان سے زندگی گزار رہے تھے اور ہر طرف سے رزق کی وہاں پہ فراوانی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو خوف اور بھوک کا مزہ چکھایا اور ان پہ بھوک اور خوف مسلط فرما دیا۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حلال طیب رزق سے کھانے اور اس کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے 4 حرامات قطعیہ کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی حالت اضطرار میں ہے تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت حرام سے بھی کھا سکتا ہے۔ آیت نمبر 116 میں خود ساختہ حلال و حرام کے قوانین مقرر کرنے کی مذمت کی۔ آیت نمبر 119 میں ایک مرتبہ پھر اس رعایت کا بیان ہوا اگر بندہ ندانی میں گناہ کر بیٹھے اور پھر سچی توبہ کرے، نیکی پہ کاربند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 120 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کریمہ کا بیان ہوا
وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، توحید پر قائم، شرک سے دور تھے، اللہ کے نعمتوں کے شکر کرنے والے تھے، تو اللہ نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت سے نوازا، اور اللہ نے اپنے حبیب کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا۔ آیت نمبر 125 میں دعوت دین کے اسلوب کو بیان کیا گیا کہ اپنے رب کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور اگر بحث کرنی پڑے تو اچھے انداز میں بحث کیا کرو، مشکلات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو، کیونکہ صبر کی توفیق اللہ کی عطا سے ملتی ہے، اس کا بدلہ بھی رب کریم خود عطا فرماتا ہے۔ پھر ہم نے 15واں پارہ سنا، سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل یہ مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے لحاظ سے 17ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 50ویں صورت ہے۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا۔ اس صورت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے سفر کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں۔ اس صورت میں معجزہ معراج کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا تفصیلی ذکر بھی ہے۔ تخلیق کائنات سے ذات باری تعالیٰ اور توحید پر دلائل، مشرکین کے رد، قرآن کی حقانیت کے دلائل، تکریم انسانیت، نماز اور خصوصاً نماز تہجد کا بیان ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج کی پہلی منزل مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر وضاحت کے ساتھ ہے۔ یہ تاریخ نبوت، تاریخ ملائک، تاریخ انسانیت میں سب سے حیرت انگیز، عقلوں کو حیران کرنے والا واقعہ ہے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا بنی اسرائیل کو بائبل میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ زمین میں 2 مرتبہ فساد اور سرکشی کریں گے، چنانچہ یہ دونوں مواقع آئے، اللہ نے ان پہ جابر بندے مسلط فرما دیے۔ آیت نمبر 11 میں انسان کی جلد باز فطرت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 12 میں فرمایا ہم نے رات دن کا نظام کو اپنی قدرت کی 2 نشانیاں، اور ہم نے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب لگا سکو۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی قضاء و قدر میں جو طے ہوا وہ ہو کے رہے گا۔ قیامت کے دن یہ اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا، اور بندے سے کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا نامہ عمل پڑھ لے، ساری زندگی کتنے تم نے گناہ کیے، کتنے نیک اعمال کیے، آج خود اپنا احتساب کر لو۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت میں اللہ نے قانون قدرت بیان کیا، جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے عیش و عشرت کے دل دادا لوگوں کو اپنے احکام بھیجتے ہیں، جب وہ ان احکام کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا جو صرف دنیا کے فائدے کا طلبگار ہے، ہم اس کو اس دنیا میں جتنا چاہیں دے دیتے ہیں، پھر اس کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا جو شخص آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے ایمان کے ساتھ بھرپور کوشش کرے تو ایسے لوگوں کی کوشش اللہ کی بارگاہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتی ہے۔ آیت نمبر 21 میں ایک دوسرے پر دنیا میں فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں اور اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ آیت نمبر 23 میں والدین کے حقوق کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا تمہارے رب نے حکم دیا ہے سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں، ان کے ساتھ ادب سے بات کرو اور ان کے لیے عاجزی رحم دلی کے پر تواضع ان کی ساری سے جھکا دو۔ یہ دعا کرو اے میرے رب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے اس طرح دعا کیا کرو پروردگار میرے والدین پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔
آیت نمبر 26 میں قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں کے حقوق ادا کرنے، فضول خرچی سے بچنے کا حکم ہے، اور یہ کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہم کتنی فضول خرچیاں کرتے ہیں، بیاہ شادی کے اوپر، مرنے کے اوپر، برتھ ڈے کے اوپر، بسنت کے اوپر، طرح طرح کی رسومات کے اوپر لاکھوں روپیہ ہم ضائع کر دیتے ہیں، لیکن مساجد کی تعمیر میں، مدارس کی تعمیر و ترقی میں، غریبوں کے اوپر خرچ کرتے ہم گھبراتے ہیں۔ آیت نمبر 29 میں اللہ نے چند احکام کا ذکر کیا، غور سے سن لیں۔ خرچ کرنے میں بخل، حرص، فضول خرچی کے درمیان میانہ روی کو اختیار کرو، یعنی نیکی کے کاموں میں دل کھول کے خرچ کرو اور گناہ کے کاموں میں خرچ نہ کرو۔ نمبر 2، افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کرنا منع ہے، کیونکہ سب کا رازق اللہ ہے۔ تیسرا حکم زنا کی ممانعت ہے۔ نمبر 4، قتل ناحق کی ممانعت اور قصاص لینے میں حد اعتدال سے نہ بڑھو۔ نمبر 5، یتیم کا مال کھانا منع ہے اور اس کے بالغ ہونے تک اس کے مال کی حفاظت کرنا اس کے سرپرست کا فرض ہے۔ پھر وعدے کو پورا کرنے کا حکم آیا، ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا گیا۔ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے در پہ ہونا منع ہے۔ بے شک کان، آنکھ، دل سب کے بارے میں قیامت کو سوال ہوگا۔ تکبر اور اترا کر چلنے سے منع کیا گیا، شرک سے منع کیا گیا، اور یہ بھی بیان ہوا کہ کسی کی روزی کی کشادگی یا تنگی کا دار و مدار اس کی فضیلت یا بے قدری پر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت مشیت ہے، جسے چاہے وسیع رزق عطا فرما دے، جسے چاہے رزق تھوڑا دے۔ تو یہ رزق کا کشادہ ہونا کامیابی کی دلیل نہیں ہے، ورنہ ابو جہل، ابو لہب اور قارون اور حامان اور نمرود اور فرعون یہ کامیاب ہوتے جو بڑے مالدار تھے، اور رزق کا تھوڑا ہونا یہ ناکامی کی دلیل نہیں ہے، ورنہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی، صہیب رومی، خباب، یہ صحابہ کامیاب نہ ہوتے۔ تو یہ تو ڈلتی چھاؤں ہے بھائی مال و دولت۔ آیت نمبر 40 میں کفار مشرکین کی اس خبیث فطرت کو بیان کیا گیا کہ خود تو بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 44 میں فرمایا، 7 آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہے اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہر ایک کی تسبیح کو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا، منکرین آخرت قرآن کی تعلیمات سے استفادہ کرنے سے محروم رہتے ہیں، ان کے دل و دماغ حق کو قبول کرنے کی سعادت سے محروم ہے۔ آیت نمبر 49 میں فرمایا،